صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्रशीदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین ہم نشین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس ممدوح شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ عجیب و غریب معاملہ ہوا تھا۔ ان کے بارے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک افسانوی رنگ لیے ہوئے ہے، اور ان کی زندگی انقلاب ہے اور ان کی موت ایک بانگ پن ہے۔ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی دکان ہے، طبابت کر رہے ہیں، طبیب بھی تھے اور ساتھ دیگر اشیاء بھی بیچ رہے تھے۔ گاہکوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا، مصروف تھے۔ سائل آیا فقیر مجذوبی رنگ کا، اس نے کہا صاحب مجھے کچھ عطا کر دیجئے، کوئی سوال کیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ کہنے لگا مرنے کے لیے وقت ہوگا تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں تمہارے پاس ہے مرنے کے لیے وقت؟ کہتا ہے ہمارا کیا ہے، اپنی چادر جو کندھے پہ تھی وہاں بچھائی، کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح کف انسی سے پرواز کر گئی۔ یہ ایک واقعہ، یہ ایک لمحہ ان کے لیے لمحہ انقلاب ثابت ہوا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور مجھے بابا بلے شاہ کا وہ بڑا سادہ سا شعر یاد آتا ہے کہ بلیا رابطہ کی پڑھنا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ بس ایک لمحہ انقلاب تھا، سب کچھ چھوڑ کے راہ خدا میں پھر کس طرح ہو گیا عبادت، ریاضت، زہد، تقویٰ۔ اور میں یہ کہوں کہ انہوں نے منطق الطیر لکھ کر اور تذکرۃ الاولیاء لکھ کر اس ملت پر ایک احسان کیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی تھے جن کے بارے میں مولانا روم نے فرماتے ہیں کہ شاعری کے میدان میں میں خود کو عطار کا غلام تصور کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ شیخ عطار عشق و تصوف کے 7 شہروں کے سیاح تھے، جبکہ میں تو ابھی تک ایک ہی کوچہ کے موڑ پر پہنچا ہوں۔ اور خود انہوں نے کیا فرمایا ناظرین کرام، کمال کی بات ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ اپنی کتابیں لکھ رہے تھے کہ میں نے حقیقت کے دریا سے موتی نکالے ہیں اور یہ انداز سخن مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔ اور کمال کی بات کہی، لکھا کہ جواہرات میں نے لوگوں پر قربان کیے ہیں، تو خواہ میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو پھر بھی میرا نام زندہ رہے گا۔ قیامت کے دن تک لوگوں کی زبانوں پر میری یاد تازہ رہے گی، اور میرے لیے یہی یادگار کافی ہے۔ اگر 7 آسمان اور عرش و کرسی بھی گر پڑیں تو پھر بھی اس تذکرہ کا ایک نقطہ بھی کم نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ عظیم شخصیت جنہوں نے ہمیں علم کی دنیا میں ایسے صوفیاء کرام سے متعارف کرایا، آج ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور علامہ بھی ان کے بڑے عاشق تھے۔ علامہ نے ایک جگہ لکھا تھا نا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آج حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی حکمت کی باتیں اور آپ کی کتب، آپ کا زہد و ورع اور آپ کے شاگرد، آپ کے ہم اثر، ان سب کا تذکرہ پاک ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا مفتی صاحب آپ سے، حضرت خواجہ فرید الدین عطار، اچھا نام ایسا ہے کہ جب آدمی لے تو خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غازی صاحب، فطرت کا قانون ہے عروج اور زوال اقوام عالم کے لیے۔ رب العالمین جل وعلا بہت سی اقوام کو عروج عطا فرماتا ہے اور بہت سی اقوام کو زوال کا شکار بھی کرتا ہے۔ نیشا پور کی سرزمین تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نیشا پور کہتے ہی نشہ آ جاتا ہے۔ یہ سرزمین علاقہ ایسا، اس کی مٹی ایسی ہے۔ زوال کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ چنگیزی اور تاتاریوں کا جس وقت حملہ ہوا، اس وقت بھی اس دور کے اندر رازی، غزالی اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ظاہر ہوئیں۔ کمال ہے جی۔ اور اگر عروج کا وقت دیکھیں تو اس سرزمین میں سب سے بڑا عالم جو پیدا کیا وہ حدیث کا خدمت گزار حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مصنف ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور اسی علاقے میں حضرت امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ بھی ہے، اور اسی علاقے کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فلسفی اور ماہر صوفی 28 برس تک اپنا تعلیمی دور مکمل کرتا رہا۔ اور اس سرزمین میں دیکھا گیا امام بخاری، مزار بھی تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر ہی ہے نا، اسی بغداد میں ہے، بس بغداد میں امام غزالی کا۔ جی بغداد۔ اچھا، وہاں بھی ہے ایک روایت کے مطابق وہاں بھی مختلف ایسے ہی ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع۔ ہاں جی ٹھیک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نیشا پور میں بلایا گیا تو چشم فلک نے یہ نظارہ کیا کہ سلطنت کے وزراء، امراء، گورنر اور بڑے بڑے عہدے رکھنے والے لاکھ سوا لاکھ کی تعداد میں عوام کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ اور پھر اسی سرزمین میں یہ نظارہ بھی کیا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کیا گیا اور آپ پر حالات تنگ کیے گئے، امام بخاری علیہ الرحمہ سوائے امام مسلم جیسے شاگرد کے اور کوئی ساتھ نہیں تھا، یہیں نیشا پور کی سرزمین سے آپ باہر گئے تھے۔ تو یہ اقوام کا عروج اور زوال ہے، اسی سرزمین کے ساتھ تعلق ہے جن کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا اصل نام نامی اس میں گرامی محمد، والد کا نام ابو بکر ابراہیم، ابو حامد آپ کی کنیت، فرید الدین آپ کا لقب ہے اور آپ کا تخلص ہے عطار۔ فرید الدین عطار لقب اور تخلص دونوں کے ساتھ آپ مشہور ہیں۔ اب آئی مشغلہ کا تذکرہ آپ نے کر دیا، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے مشغلے کا ذکر نہیں کیا، آپ کر سکتے ہیں۔ چلے میں کرتا۔ اچھا، وہ طبابت کا میں نے ذکر کیا، ان کے والد کا نہیں کیا، عطار کیوں کہتے تھے؟ جی، یہ عطار کا لفظ ویسے تو خوشبو بیچنے والے کے لیے مشہور ہے، لیکن اس معنی کے اندر وسعت ہے۔ اس کے اندر خوشبو بیچنے والا بھی شامل ہے، طبیب بھی شامل ہے، چونکہ آپ کے والد گرامی اس دور کے ماہر طبیب تھے اور اپنے والد سے تعلیم حاصل کر کے طب کی آپ نے وہاں سے یہ مشغلہ شروع کیا، اس لیے آپ کو عطار کہا جاتا ہے۔ عطار مشہور بڑے ہوئے ہیں۔ جی جی، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے بعد جس وقت سیاحت کو اپنا مشغلہ بنایا تو آپ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ نے بیعت باقاعدہ کس کی ہے۔ بعضوں نے لکھا کہ آپ اویسی ہیں، یعنی علی الاطلاق متقدمین بزرگوں اسلاف کی ارواح سے آپ نے اقتصاب فیض کیا۔ بعضوں نے کہا رکن الدین اسکاف سے، بعضوں نے کہا شیخ قطب الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی کے بھی استاد تھے ان سے، بعض نے منصور حلاج کا کہ 150 برس بعد ان کی روح ان کے اندر تصرف کر گئی۔ جی میں اس پر ایک گزارش کروں گا۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ بیعت تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جملہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ منصور حلاج علیہ الرحمہ کی روح نے آپ پر تصرف کیا اور آپ کی روحانی تربیت کی، اس پر میں یہ گزارش کروں، یہ سوال اٹھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ 100-125 سال پہلے، 150 سال پہلے ایک بندہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بعد میں آنے والے کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا روحانی وصف یہ ہوتا ہے، جس وقت راہ سلوک پر بندہ چلتا ہے تو اس کو ایک اسم دیا جاتا ہے ورد کے لیے جس سے اس کی تربیت ہوتی ہے، ٹھیک، اور یہی اسم باقاعدہ ممکن ہے کہ پہلے بھی کسی کو دیا گیا ہو،
بعد میں آنے والے کا اسم اور پہلے والے کا اسم اگر آپس میں مطابقت پکڑ جائے تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ یہ اس کی روح متوجہ ہو جائے اس کی طرف اور وہ اس کی تربیت کرے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کوئی طالب علم حاضر ہوتا ہے یونیورسٹی میں, جس وقت تھیسس لکھنا ہو تو اس کو باقاعدہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری رہنمائی کرے گا, اس لیے کہ اس کا یہ موضوع ہے. یہ پی ایچ ڈی والے کا سبجیکٹ آ گیا, آپ کا نہیں ہے, آپ ادھر جاتے ہیں. تو باقاعدہ تربیت فرمائی. جی جناب ڈاکٹر صاحب, اس کی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی باتیں ہیں اور گہری باتیں. اچھا, بڑا کمال یہ ہے عام لوگوں کے لیے اتنی سادی مثالیں, طوطے چڑی کی مثال دیکھ کے تو بہت بڑی بڑی باتیں, اور جو اہل حکمت اور دانش ہیں, دیکھیں نا مولانا روم جن کے سامنے, جن کی حکمت کے سامنے گردن جھکا دے, اس کا کیا مقام ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کی شخصیت جو ہے نا اس کی کئی جہتیں ہیں اور کئی پرتیں ہیں اس کے. صحیح. مثلا جہاں تک عطار کی بات ہو رہی تھی, شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 500 کم و بیش مریض آپ کے مطب پر ڈیلی آتے تھے. ماہر اور حاذق قسم کے طبیب تھے. صرف دوا فروش کہا جاتا تھا عطار کا ایک بانا, وہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر رخ پھیرا, اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا روم جیسی شخصیت کہ جن کے بارے میں آپ کہا کرتے ہیں, جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں, نکلسن نے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو انسانیت کو بچانا, تباہی ہو گئی ہے, تو پھر رومی اور سعدی کو اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے ان پہ کھولو. ہاں جی, اور یہ رومی اور سعدی دونوں جو ہے وہ مدح خان ہیں ان کی. مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراف کیا, وہ فرماتے ہیں من آ ملائے رومی ام از نتکم شکر ریزت, کہ میں وہ روم سے تعلق رکھنے والا ملائے رومی ہوں کہ میں جب شعر کہتا ہوں تو اس شعر پر شکر کا گمان ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن در سخن گفتم غلام شیخ عطارم, لیکن شعر کہنے میں میں اپنے آپ کو عطار کا غلام تصور کرتا ہوں. اور دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں عطار روح بود و سنائی دو چشمے او, عطار شعر کے اندر اور معرفت کے اندر روح کی حیثیت رکھتے ہیں, اور حکیم سنائی جو ہیں وہ 2 آنکھوں کی حیثیت رکھتے ہیں. حکیم سنائی بھی بہت بڑا آدمی تھا. بالکل اللہ اکبر, سبحان اللہ. حکمت کی باتیں ایسی ہیں. حکیم سنائی اقبال عاشق ہے ان کا, بہت عاشق. معاذ پہ سنائی و عطار عظیم جو اقبال نے لکھا ہے, جو شعر ہے اقبال کا, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے یہ اسی پیروی میں لکھا ہے. اور وہ جو آپ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. اور وہ جو آپ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ عجب کیا اگر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں, وہ بھی ادھر ہی ہے. معاذ پہ سنائی و عطار آمدیم. جی سر. اچھا. تو یہ بہرحال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطار روح تھے اور سنائی اس کی 2 آنکھیں. معاذ پہ سنائی و عطار آمدیم, ہم تو عطار اور سنائی کے پیچھے پیچھے چلنے والے. سبحان اللہ. اور تیسرا اشارہ جو آپ نے شروع میں کیا تھا کہ 7 شہر عشق را عطار گشت, عطار تو 7 شہروں کی سیاحی کر چکے, ٹھیک, اور ما ہما اندر خمے یا کوچیم, ہم تو ابھی عشق کے کوچے کے موڑ تک بھی نہیں پہنچ سکے. یعنی یہ اعتراف عظمت ہے. عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام, عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے. بالکل ایسے. اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید اور اسرار معرفت میں جو کلام اپنی مثنویوں میں فرید الدین عطار نے کر دیا ہے, کسی صوفی کے ہاں یہ لیول نہیں ملتا. اور خود وہ فرماتے ہیں نسبت رسالت اتنی مضبوط ہے. ظاہر ہے اقبال نے کہا تھا مین دانی عشق و مستی از کجاست, آپ کو خبر ہے یہ عشق و مستی کی دولت کہاں سے ملتی ہے. این شعائے آفتاب مصطفیٰ, یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب سے نکلنے والی شعاع ہے. جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو ایمان ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے, در مصطفیٰ کی خیرات ہے. یہ کوئی علم اس کے لیے جو ہے وہ پہچان نہیں ہے کہ علم ہو تو پھر نہیں, ادب سے ملتا ہے. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی صاحب, بغدادی اور نیشا پور اور یہ قریب ہیں. مجد الدین بغدادی. ہاں, مجد الدین بغدادی وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی اب یہ جو تم نے ایک ہمارے مرید کو قتل کر دیا ہے,
اب اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ کئیوں کے سر جائیں گے، اور پھر تتاری آ گئے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو تعلیمات ہیں نہ صرف مشرق کے لوگ آپ سے مستفید ہوئے، بلکہ آپ کی کتب میں سے جو ایک بڑی مشہور کتاب ہے منطق التطائر، تو اس کو مستشرقین نے سب سے پہلے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، صحیح، اور پھر کئی زبانوں میں آگے اس کا ترجمہ ہوا، اور مغرب بھی ان کی تعلیمات سے مستفید ہوتا رہا اور آج تک ہو رہا ہے. صحیح. بیسیکلی یہ جو بزرگ لوگ ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حقیقت کے دریا سے موتی نکالے ہیں. یعنی اپنی کتاب میں جو میں نے تعلیمات بیان کی ہیں وہ حقیقت و معرفت کی باتیں ہیں. بتاتے ہیں کہ میں نے حقیقت کے دریا سے موتی نکالے ہیں اور میں نے معرفت کے باغ سے گل فشانی کی ہے. واہ. اب جب آپ حقیقت بیان کرتے ہیں تو آپ اگر دیکھیں آپ کی جتنی بھی کتب اور آپ کی تعلیمات ہیں ان کا مرکز و محور وہ حقیقت الہی اور معرفت الہی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ وہاں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. جس طرح سے نماز کے بارے میں ایک کہا جاتا ہے کہ ایک ظاہری اس کا ارکان کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہے اور ظاہری شکل و صورت ہے، لیکن نماز کی حقیقت یہ کہی جاتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو وہ ہے کہ جو آپ کو بری باتوں سے، برائی سے روکے. تو اسی طریقے سے شیخ عطار بھی حقیقتیں بیان کرتے ہیں. آپ روزے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ حفظ دل است از خطرات، کہ ایک تو روزے کی ظاہری صورت ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ روزے کی اصل حقیقت یہ ہے آپ کا نفس اور آپ کا جو دل ہے وہ ہر طرح کی لغزشوں اور برائیوں سے پاک ہو جائے. بس بود با مشاہدہ افطار. اور پھر اس روزے کی افطاری کی حقیقت وہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ساری زندگی اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے ترستے رہو اور اس کے لیے مشتاق رہو، اور اس روزے کی افطاری مشاہدہ باری تعالیٰ کے ساتھ کی جائے. سبحان اللہ. یہ آپ روزے کی حقیقت بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ حج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حج چے باشد از خود سفر کردن، کہ حج کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حج تو یہ ہے نا کہ ہم یہاں سے ٹریولنگ کرتے ہیں، مکہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر ایک جو فرائض اور واجبات کے مطابق ان کو ادا کرتے ہیں، جو فرض لکھا ہے وہ حج ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حج کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ یہاں سے مکہ کی طرف تو سفر کرتا ہے، لیکن وہ اپنے وجود اور اپنے انا کی بھی نفی کر دے، یہاں سے سفر کر دے، اس سے باہر نکل جائے. اور کیا تھا بکو جا، کہ یہ سفر کہاں کی طرف وہ کرے؟ جانب ہدایت کار، کہ حج کے لیے انسان کا یہ سفر ہادی مطلق کی طرف ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف. گویا کہ جہاں سے بھی آپ ان کی تعلیمات کو لیں گے وہ اٹھا کر پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں لے جاتے ہیں. غازی صاحب، ایمان، جو اہل ایمان ہیں اور ایمان، تو ان کی شرائط بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ 4 شرطیں اہل ایمان کے لیے بڑی ضروری ہیں. جی یہ دوبارہ آؤں گا تو چاروں شرطیں آپ پھر ہمیں سنائیے گا انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، اتنی گہری باتیں، اتنی حکمت آموز باتیں، اور پھر یہ علم انہوں نے کب حاصل کر لیا؟ بچپن میں ہی جو تھے وہ تو طبابت شروع کر دی، دکانداری شروع کر دی، تو یہ علم کیسے ہے؟ یہ عطائے خداوندی؟ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ علماء سے تلمس بھی کیا. اچھا. جس وقت طبابت کرتے رہے، پڑھتے رہے، والد گرامی نے آپ کو چونکہ معاش سے فارغ البال کر دیا تھا کہ کمانے کے جتنے ذرائع ہیں ان کی آپ کو ضرورت نہیں، خاندان پیچھے سے بالکل ٹھیک تھے مالی اعتبار سے، تو تعلیم کی طرف توجہ رہی. آپ کا علمی مرتبہ اگر دیکھنا ہو تو تذکرۃ الاولیاء کا ہی ایک مقام بڑا خوبصورت ہے. یہ مطابقت پڑتا ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کے ساتھ جو آپ نے منصور حلاج کے بارے میں فرمایا کہ منصور حلاج کی روح نے آپ کی طرف توجہ فرمائی. جس وقت تذکرۃ الاولیاء میں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو بہت ان کے بھی عقیدت مند ہیں، ان کے مزار پہ بھی حاضری میں دے کے آیا ہوں 2-3 مرتبہ. ہینڈ ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی جی تاریخ اسلام کی. جی داتا صاحب نے تو فرمایا ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے بڑے سخت بھی لکھا ہے. داتا صاحب ان کے خلیفہ کی بارگاہ میں جاتے تھے. ہاں نہیں، وہی میں نے کہا نا، آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ ان کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کریں، وہ ایسے اسرار و رموز ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے. جی. لیکن حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ حضرت شیخ منصور حلاج کو ڈیفینڈ کیا، آپ کا دفاع کیا. اچھا. تذکرۃ الاولیاء میں ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کلمے کی بنیاد پر حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج کی پکڑ ہوئی، قرآن عزیز کا مطالعہ کرنے والا کیا یہ بتا سکتا ہے کہ اگر وہی جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت کہے تو اس درخت کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ انی انا اللہ کی صدا اگر درخت سے آئے
تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر حضرت حسین بن منصور حلاج علیہ الرحمہ خاص کیفیت کی بنا پہ وہ جملہ کہیں تو ان کی پکڑ کیسے؟ اور دوسری دلیل آپ کے دفاع میں یہ علمی دلائل ہے، وہ یہ دیتے ہیں، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے، آپ کے بارے میں کہا گیا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، اگر عمر کی زبان پر حق بولے تو گرفت کوئی نہیں، تو حسین بن منصور حلاج کی زبان پر اگر حق خاص کیفیت میں اپنی شان کے لائق کلام کرے تو اس پر پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ باقاعدہ آپ نے دلائل قائم سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہاں آ گیا بھائی، واہ واہ، پھر یہاں تک آپ نے کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر ہیں حضرت شیخ منصور حلاج کے، تو ان کے بارے میں بھی کہا اگر حسین بن منصور حلاج کے کلمہ پر گرفت واقعی ہوتی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے اپنے اس کلمہ پھول کیوں مارتا؟ یہی بات، وہ بھی پتھر مارتا کہ حق یہ بنتا تھا کہ اتنے بڑے اکابر صوفیاء بھی ان پر کلام کرتے، اس لیے جس کیفیت سے حلاج گزرے ہیں صوفیاء خود گزرتے ہیں، گزرنے والے جو اس راہ سے گزر گئے ہیں انہوں نے جب حسین بن منصور حلاج کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہا تو پھر جن کو پتہ ہی نہیں اس راہ کے بارے میں ان کو تو کلام کا حق ہی کوئی نہیں بنتا۔ ایسا مجدد پاک نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ نے لکھا اگر میں ہوتا تو حلاج کو سنبھال لیتا، جی بالکل، وہ جس کیفیت میں تھے میں ان کو اس کیفیت سے نکال لیتا، بالکل ایسے۔ جی حضرت شیخ حطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اس حوالے سے بھی کہ آپ نے جو کتابیں تصنیف فرمائی، منطق الطیر کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، تذکرۃ الاولیاء کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، ہمارے سامنے یہ ایک کتاب ہے پندنامہ کے نام سے جو درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، طلباء جس وقت ابتدا کرتے ہیں تو اس وقت ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ حطار رحمۃ اللہ علیہ، جی انہی کی ہے، بالکل انہی کی ہے، فارسی اشعار ہیں، کچھ نصیحتوں، حمد سے جس وقت ابتدا کی تو آپ فرماتے ہیں خلاصہ اس پورے کلام کا یہ ہے، پوری حمد کا فرماتے ہیں کہ میں حمد کرتا ہوں خاص الخاص اس ذات کی کہ جس نے مٹھی بر خاک کو یعنی انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ تعریف کی وجہ، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تعریف کے لائق، حمد کے لائق اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان میں روح ڈالی، اور سیدنا نوح علیہ السلام کو جس وقت سارے انسان جتنے کافر تھے وہ سارے کے سارے غرق کیے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نجات عطا فرمائی، اور فرمایا یہ بھی دیکھو یہ اللہ کا کتنا خاص کرم ہے کہ یہ قادر و قیوم اگر توجہ کرے عنایت کر دے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف تو لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا ہے، جس کی قدرت ایسی ہو وہ تعریف کے لائق ذات ہے۔ پھر فرمایا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ملک اور ایسی سروری عطا فرمائی کہ ملائکہ ہوں یا جنات وہ سارے کے سارے آپ کی انگوٹھی کا جو نقش تھا اس کے تابع کر دی۔ یہ حمد کے انداز ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اور چیزیں بھی بیان فرمائی، آقا دو عالم علیہ السلام کی نعت کا تذکرہ آیا تو وہاں جملے بڑے خوبصورت آپ نے ارشاد فرمائے، فرماتے ہیں بعد ازیں گویم نعت مصطفیٰ آنکھ عالم یافت از نورش صفا۔ اب حمد کے بعد میں نعت کہتا ہوں ذات باری تعالیٰ کی، حمد کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالم کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب وہ چار باتیں ایک بیان کر دی تھی آپ نے، پہلی آپ نے بیان کر دی تھی کہ جو خاموش رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ محفوظ و بے فکر ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے وہ سلامتی پا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تیسرا ہے جو سخاوت کرتا ہے اس کو سرداری نصیب ہوتی ہے. صحیح ہے. اور چوتھا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لائن شکرتم لازیدنکم کی طرف اشارہ. ایک اور بات جو آپ نے بیان کی ہے بڑی روح پرور منطق و طیر میں، آپ فرماتے ہیں کہ زاہدی اور سادگی کے طریقے چھوڑو، یہاں تو صرف درد کی ضرورت ہے. واہ جسے درد حاصل ہو گیا خدا کرے اسے کوئی دوا نہ ملے، واہ واہ واہ. اور جو اس درد کا علاج چاہے خدا کرے اسی درد کی حالت میں اس کی وفات ہو، اسے پتہ چلے کہ درد کتنی بڑی نعمت. اگر زاہد دعائے خیر می گویم مرائی گو ای آوارائے کوئے بتا آوارہ تربادا. واہ 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 سبحان اللہ. ای آوارائے کوئے بتا آوارہ تربادا. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر حکایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ماں تھی، اس کا چھوٹا بچہ گہرے پانی میں گر گیا. اب جب گرا تو ماں کی ممتا تڑپی اور بچہ ظاہر ہے پانی کے رحم و کرم پر تھا، تو ماں نے چھلانگ لگا دی، بچے کو اٹھایا، باہر لے آئی، سینے سے لگایا، اس کی بلائیں لی. یہ ذکر کرنے کے بعد خواجہ فرید الدین عطار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت پر اس ماں سے کہیں زیادہ مشفق و مہربان. میں بھی گناہوں کی ندی میں ڈوبا ہوا ہوں، مہربانی فرما کر مجھے اسی طرح نکال لے اور میں گناہوں کے گرداب میں جو حیران و پریشان کھڑا ہوا ہوں، میری حالت اس بچے جیسی ہے جس کو ماں نے نکالا اور سینے سے لگایا. میں بھی آپ کی اسی شفقت کا منتظر ہوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جی جناب علی، وہ تین باتیں چار باتیں ایمان کے لیے شرط ہیں. ایمان کے لیے شرط قرار دی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دل کو حسد اور بغض سے پاک رکھنا. اب کیونکہ ہر برائی کی جو بنیادی جڑ ہے اور نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جانے والا. سعیدی نے جب پڑھا تھا تو مجھے اس وقت فوری نہیں یاد آیا اور اب یاد آیا اور پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے. سبحان اللہ. اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. جی ماشاء اللہ. تو غصہ پہلی وہ بیان کرتے ہیں کہ دل کو حسد اور بغض سے پاک کر لینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. جس دل میں حسد ہوگا اور بغض ہوگی وہاں پر ایمان، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ تو بہت زیادہ ہے آج کل تو فراواں ہے. جی بالکل. یہ اسی لیے کہ آج کے زمانے میں ان کی تعلیمات سے ہمیں، اور ڈاکٹر سعیدی جو ہے اس کے پاس وہ ہے جیسے نہیں وہ ڈاکٹر دیکھتے لگا کے حسد دیکھ لیتے ہیں اندر سے، کیا اس کو کہتے ہیں ٹیتھوسکوپ، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کون کس سے کتنا حسد کرتا ہے. ہاں کون. اچھا اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے گی، یہ بڑی خوفناک. دوسری خصلت آپ بیان کرتے ہیں کہ زبان کو جھوٹ اور عیب سے، غیبت سے، جھوٹ اور غیبت سے، اور یہ بھی آج کے زمانے میں عیب بھی اسی میں. آپ کو یاد ہے کہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ شیطان جو ہے وہ انسان کی زبان پہ لگا دیتا ہے اور یہ چٹنی کی طرح اس کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس لیے وہ جب کسی نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ صرف جھوٹ بولنا ختم کر دے، تو جب اس نے یہ ختم کیا تو ہر برائی اس سے چھوٹ گئی. حدیث ہے تو بنیادی جھوٹ. جی. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اپنے عمل کو ریاکاری سے بچا لو. اب یہ جو ریاکاری دکھاوا ہے آج کے زمانے میں غازی صاحب، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. امام سفیان ثوری جو امام المحدثین، آپ پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں جی مجھے اس پہ بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے. جی اپنے آپ پر تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے غازی صاحب. اور آپ تو معرفت کی باتیں کرتے ہیں. نہیں جب کوئی بات آئے حکمت کی بات تو اس میں کر دینی چاہیے. جی بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے کامیاب ہوں گے. شروع کر دیں بس. جی آمین انشاءاللہ. تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ ریا کی جو باریکیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں. ایک تو ہم جو ریاکاری آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ابو الحاشم الصوفی، اس وقت بھی صوفی بزرگ تھے، ابو حمزہ الصوفی البغدادی، کہتے ہیں اگر وہ مجھے نہ ملتے تو میں ریا کی دقیق کاریوں سے کبھی بچ نہ سکتا. اب اندازہ کریں وہ امام المحدثین ہیں امام سفیان ثوری. تو اس لیے آپ نے یہ ایک بنیادی چیز بیان کر دی کہ ایمان کی یہ علامت ہے کہ اپنے عمل کو ریاکاری سے بچائیں، یعنی خالص اللہ کے لیے اپنا عمل کریں، دنیا میں اس کا بدلہ کسی سے لینے کی کوشش نہ کریں. اب وہ حدیث بخاری شریف کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو بلائے گا، عالم دین کو. بالکل. ٹی وی پہ اس لیے آتے تھے کہ لوگ زیادہ ڈر لگتا ہے
کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسا۔ اچھا، آدمی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی 3 مرتبہ اپنے رانوں پہ ہاتھ مارا اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. کہ دیکھیں نا 3 طبقے ہیں نا، اگر عالم نہ ہو اخلاق بگڑ جاتا ہے. میرا خیال ہے ایک سے زیادہ بار بے ہوش ہوئے. ہاں جی ایسے ہی غالباً اس طرح کی مجھے ذہن میں آتا ہے. واللہ علم. غازی صاحب اس میں جو چوتھی چیز آپ بیان کرتے ہیں نا وہ بھی بڑی کمال کی ہے، اور آج کی سوسائٹی کے اوپر ایک ایک چیز صادق آتی ہے. جی آپ نے فرمایا کہ آخری بات یہ ہے کہ شکم کو لقمہ حرام سے پاک کر لینا، یہ ایمان کی علامت ہے. کھائیں حرام اور رات کو 2 نفل پڑھ کے کوشش کریں غسل خطب بن جائیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ایمان ان 4 چیزوں کو آپ جب دل سے میں جمع نکالیں گے تو پھر آپ کا ایمان آپ کے دل میں آئے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی آپ فرماتے ہیں کہ سعادت مند آدمی وہ ہوتا ہے جس میں 3 صفات پائی جائے. پہلی صفت ہے عیب جوئی سے پرہیز کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے تم میں سے جو اپنے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 رانوں کے درمیان کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو عیب جوئی سے پرہیز کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو راہ گم کردہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرے، وہ سعادت مند ہوتا ہے. وہ آئیں یا نہ آئیں، بندے کا کام کوشش کرنا ہے، ابلاغ کرنا ہے. اور ابلاغ کیسے؟ والموعظۃ الحسنہ، حسنہ حسن اس کے اندر پایا جائے، خوبصورتی کا جو معیار ہو سکتا ہے اس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو رسوا نہ کیا جائے. تیسرا آپ فرماتے ہیں اپنی تکلیف لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے، اس سے رسوائی ہوگی. اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے پیش کرے. اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں سوسائٹی کے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جیب میں پڑے ہوئے جو چند کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر ہمیں یقین ہوتا ہے، لیکن جس نے رزق دینا ہے اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہوتا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسے بھی کرنا چاہیے کہ اپنی جیب خالی کر دینی چاہیے تاکہ تعلق باللہ جو ہے اور توکل علی اللہ کی نعمت جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو سکے. اور خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. بلکہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے. عجب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تو اس لیے توکل علی اللہ اور اللہ کے ساتھ جو ریلیشننگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ایسے کام کریں جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات پر توکل جو ہے وہ مضبوط ہو. جب تک آپ سہاروں پر رہتے ہیں تمام عمر سہاروں پہ آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. سہاروں سے اٹھ کر اس ذات کی طرف رجوع کریں جو بے سہاروں کو سہارے عطا کرتے. یہ سارے واردات تو قلبی ہیں. اب قلب اگر صاف ہی نہیں ہے تو انوارات وہ کیسے جذب کرے گا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے نا کہ رب کو اپنے دل میں محفوظ کر لو. تو وہ رب کو دل میں اللہ تعالیٰ، وہ جو بائی بستامی گئے نا تو کہتے ہیں کہ عرش الہی پہ پہنچے، اس کے قریب تو جا کہا. ان کا کیسے آئے؟ کہا میں اللہ کی تلاش میں آیا ہوں. ان کا اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، تم ادھر کدھر آ گئے؟
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت بندہ تربیت کے لیے اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ مرید کو دیکھ کر اس کی حالت کو اندازہ کرنے کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ایسی لگاتا ہے جس سے اس کی قلبی برائیاں دور ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ مسجد میں آنے والے یا خانقاہ پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کی جوتے سیدھے کرو اور اس طرح کے معاملات، تاکہ اس کی جو قلبی برائیاں ہیں اس سے اس کو صاف کیا جائے. حضرت شہاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں دیکھو دل ایک ہے اور اس کی مثال ایسے جیسے گھر ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر ایک بندہ رہ سکتا ہے، ایک فیملی رہ سکتی ہے، دوسرا نہیں. یعنی دو فیملیاں اکٹھی ایک گھر میں رہنا مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ آپس میں کوئی تعلق داری ان کی ہو. کہتے ہیں کہ دل کی مثال گھر کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالی جل و علا اس گھر میں کیسے آ سکتا ہے جس میں پہلے سے شیطان رہتا ہو؟ وہ رب العالمین جل و علا کا ازلی دشمن ہے. خالی گھر ہوگا تو کوئی اس میں آ کے رہے گا نا. دل جو ہے وہ پہلے صاف ہوگا تو پھر انوار کو وہ جذب کر سکے. اس کی مثال ہوتی ہے آئینے کی طرح. آئینہ صورت اس وقت دکھاتا ہے جس وقت مجلہ اور مصفہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. اگر اس پہ گرد و غبار ہے تو پھر اس پر شعائیں پڑتی رہیں، انعکاس ہوتا رہے، وہ صورت نہیں دکھا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اگر دل کو صاف کیا جائے گا تو رب العالمین جل و علا کے انوار اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اگر دل صاف ہی نہیں تو پھر انوار اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے، ان کا انعکاس بھی نہیں ہوگا. حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا واقعہ یہاں ذکر کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ ان کی موت جو ہے اس میں بھی ایک بانگ پن ہے اور اس میں انکساری ہے. اصل بات یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ یہ چنگیزی اور تاتاری فتنہ کا دور تھا. ایک سپاہی نے آپ کو گرفتار کیا، لے جا رہا تھا تو ایک شخص نے روک کر کہا دیکھنا اس ضعیف کو قتل نہ کر دینا بلکہ مجھ سے 10,000 اشرفیاں لے لو اور اس کو آزاد کر دو. حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص نہج پر اس کو سپاہی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے اتنی قیمت پر بیچنا نہیں، اس لیے کہ میری قیمت اس سے زیادہ ہے، میں بڑا قیمتی آدمی ہوں. وہ بندہ سمجھا کہ شاید اور کوئی بات ہے، لالچ میں آیا، پیسے زیادہ مل جائیں گے، آگے چل پڑا. تو ایک بابا جی آ رہے تھے، سر پہ گھاس کا گٹھا رکھا ہوا تھا. انہوں نے روکا اور کہا کہ دیکھنا اس بزرگ کو قتل نہ کر دینا، یہ گھاس کی گٹھی جو ہے وہ مجھ سے لے لو اور اس کو آزاد کر دو. تو اس کو فرماتے دے مجھے ابھی فروخت کر دے، اس لیے کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے، یہ جو مل رہا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے. اب وہ اس بات کو سن کر کے پہلے 10,000 اشرفیاں مل رہی تھیں، اس وقت کہا کہ میری قیمت اس سے زیادہ ہے اور اب گھاس کی گٹھی تک نوبت آ گئی. کہتے ہیں کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے، یہ کیا ماجرا؟ تو اس نے تلوار نکالی، آپ کو شہید کر دیا. اچھا، اس میں دو باتیں. ایک تو آپ کا یہ سبق فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں میں رہتے ہیں بارگاہ الہی میں دیکھا جائے تو گناہگاروں کو دیکھا جائے تو ان کی نسبت میری قیمت بڑی زیادہ ہے، اس لیے کہ میں نے معرفت الہی کو دیکھا ہے، میں نے معرفت الہی حاصل کی ہے. اور اگر بارگاہ الہی میں ہی حاصل ہو جائیں تو وہاں مجھ جیسے اور بہت سارے ہیں، اس لیے میری قیمت ان میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ. اور دوسرا، پند نامہ کے آخر میں جس وقت یہ نصاب مکمل ہوا تھا نصیحتوں کا تو آپ نے آخر میں دعا فرمائی تھی. وہ دعا یہی تھی، کہا کہ مالک اس وقت جسم نحیف ہو گیا، نقاہت کے آثار ہیں اور جان جو ہے وہ لب پر آ گئی ہے، مہربانی کر دے اب جس وقت وصال کا وقت آئے تو پینے کو جام شہادت دے دینا اور پہننے کو سعادت کی خلقت دے دینا. انہی شہادتوں کا پھر جو تھا وہ کیا ثمر تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ایک اور چیز، نعمت کسے ملتی ہے؟ وہ غلام بھیک نیرنگ کا ہے نا ایک شعر کہ حرم کو جانا جناب زاہد. یہ انہوں نے علامہ اقبال کو پہلی دفعہ لکھا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے، ذرا تصحیح فرما دیں اس میں کوئی اگر غلطی ہو. حرم کو جانا جناب زاہد یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں، میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا. واہ 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 جی، یہ لیتے ہیں کام. یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نعمت اسے ملتی ہے جس میں صلاحیت ہو. جس طرح دل کی بات ہو رہی تھی، صاف نہیں ہوگا تو انوار کیسے منعکس ہوں گے؟ مثلا آپ نے جب آپ اس درویش نے کہا کہ آپ کو موت نہیں آئے گی تو اس نے کہا آئے گی. کہتے کیسے آئے گی؟ اس نے کہا جیسے آپ کو آئے گی. تو آپ دیکھیں جب آپ نے توبہ کی، رجوع اللہ ہوا تو آپ نے سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. جب اس سے فارغ ہو گئے تو پھر دل کے اوپر انوار کھلتے. واہ 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 ڈاکٹر، بہت شکریہ آپ کا، بغدادی صاحب آپ کا، مفتی صاحب. ناظرین اکرام، کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ بہت مقبول ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کرو.
سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اجتناب کرو، کیونکہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم